اس مہینے میں استغفار کی پاور دگنی ہو جاتی ہے۔ آپ استغفار جب کرتے ہو اس مہینے میں تو آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، آپ پر سے مصیبتیں پریشانیاں ہٹا لی جاتی ہیں، آزمائشوں سے نکال دیا جاتا ہے۔ ہم اگر اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں، تو ہمارے ہر مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اس مہینے میں استغفار کی فضیلت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ کیونکہ بھائی یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا، یہ مغفرت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ استغفار کرو گے، کثرت کرو گے، تو انشاءاللہ آپ کی ہر ایک دعا، جائز حاجات قبول ہوں گی۔ چاہے آپ بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہو، قرضے کی وجہ سے پریشان ہو، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہو، اولاد کا نہ ہونا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں آگے بتاتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو۔ کوئی بھی مسئلہ آپ کی زندگی میں چل رہا ہے تو آپ استغفار کی کثرت کیجئے اور پھر دیکھیے کیسے حالات بدل جاتے ہیں۔ اور اگر میں بات کروں استغفار کی رزق میں برکت اور اولاد کے لیے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے قرآن پاک میں ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت کیجئے۔ یقین مانیے آپ کے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کچھ ٹائم میں ہی انشاءاللہ خوشخبری ملے گی۔ اور اگر آپ رزق کے معاملات سے پریشان ہیں تب بھی آپ استغفار کیجئے۔ دیکھ لیجئے گا آپ کے کیسے ہی رزق کا مسئلہ ہے، چاہے آپ ادھار میں جھگڑے ہوئے ہیں، چاہے آپ تنگ دستی کا شکار ہے، پیسوں کی کمی ہے، برکت نہیں ہے پیسوں میں، وہ پیسہ جو آ رہا ہے وہ بیماریوں میں جا رہا ہے، کیسے بھی مسئلہ ہو، آپ بس استغفار کیجئے، کثرت کرنا شروع کر دیجئے، استغفار کی زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیجئے، اور خصوصاً اس مہینے میں تو بہت زیادہ استغفار کیجئے۔ اور کیونکہ یہ مغفرت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہماری ہر ایک دعا بھی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اب میں بات کروں اگر استغفار اور رحمت کے تعلق کی، تو کچھ لوگ کمنٹ کرتے کہ عبداللہ بھائی استغفار پر ہی ویڈیوز بناتے، جیسے کل ایک صاحب نے کمنٹ کیا ہوا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ بھائی اب اتنی استغفار پر ویڈیوز بناتے، استغفار کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں نے ان کو رپلائی کیا، آپ جا کر چیک بھی کر لیجئے گا۔ میں نے کہا جو لوگ استغفار کرتے ہیں انہیں اس کا فائدہ معلوم ہے، اور جو استغفار نہیں کرتے وہ اس کے فائدے سے محروم بھی ہیں۔ اب جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، یعنی تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا جواب مل رہا ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے۔ استغفار کرو تاکہ رحم تم پر کیا جائے، تاکہ تمہارے اوپر سے آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں ٹالی جائے۔ لیکن یہ صرف سمجھنے والی بات ہے۔ اب مسئلہ کچھ بھی ہے آپ کے ساتھ، کوئی بھی مسئلے چل رہے ہیں، کیسے ہی مسئلہ ہے، استغفار کے ذریعے اس کا حل ہے۔ یہ بات اچھے سے اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے، کامل یقین کے ساتھ کرنا شروع کیجئے، اور پھر آپ دیکھیے گا۔ یہ جو میں نے آیت آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار وہ چابی ہے جو رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ سمپل سی بات ہے، جب اللہ کی دیکھیں ہم استغفار کریں گے، اللہ سے جب توبہ کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، تو اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی رحمت کے دروازے کھولتی جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آیت کا مطلب ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم استغفار کیوں نہیں کرتے ہو؟ استغفار ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ ہم پر رحم کیا جائے، اور حقیقت ہی ہے۔ ایک اور آیت میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جس میں پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جب تک وہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔
اس آیت کو سمجھ لیجئے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیاوی عذاب اور مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں اور آخرت میں جو عذاب ہوگا ان سب چیزوں سے ہمیں استغفار بچائے گا. تو استغفار کی کثرت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے آپ خود آئیڈیا لگا لیجئے. اب ایک اور آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور وہ سحری کے وقتوں میں استغفار کیا کرتے تھے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. اور سحری کے وقت استغفار کرنے سے آپ یہ دیکھ لیجئے اس کی پاور دگنی ہو جاتی ہے. ایک تو رمضان کا مہینہ بھی ہے اور سحری بھی چل رہی ہے اس وقت. تو اس وقت جب ہم استغفار کریں گے تو اس وقت انشاءاللہ ہماری ہر ایک دعا بھی قبول ہوگی، کوئی دعا رد نہیں ہوگی. اور جو مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، عذاب جو آ رہے ہیں یا کسی بھی طرح کے مالی معاملات ہے یا رزق کا معاملہ ہے یا بے اولاد ہے یا اولاد نافرمان ہے یا جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ، سیب کا مسئلہ، وہ اللہ تعالیٰ سے سب آپ کہیے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری دعائیں مانگیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری حاجتیں رکھیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کیجیے. اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کے رزق میں کیسے برکتیں آتی ہیں، کیسے خیر و عافیت، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے اللہ پاک ہمیں سب چیزیں نوازتا ہے. اس بات کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے ہمیں کہ رمضان کے مہینے میں استغفار کی فضیلت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ مغفرت والا مہینہ ہے. اس میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروانی ہے. اس مہینے میں ہم نے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں نے معافی مانگنی ہے. اور ہمیں سفید پوش لوگوں کا خیال رکھنا ہے. سفید پوش وہ لوگ جو آپ کے سامنے آ کر مانگتے نہیں ہیں یار، بڑے پریشان ہیں، ان کا خیال رکھیے اور ان سے بہت محبت کیجئے کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اور زیادہ سے زیادہ انہیں دینے کی کوشش کیجئے اور دے کر آپ لوگ انہیں جتلائیے نہیں. نہ کوئی تصویریں کھنچوائیے، نہ کسی طرح کی کوئی سیلفی لینی ہے، نہ ہمیں ان کی طرف سے کوئی شکریہ چاہیے. اور دینا ایسے ہے کہ اگر ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو معلوم بھی نہ ہو، دے کر بھول جائے. اور جو لوگ آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسکرین پر آپ کے سامنے نمبر آ رہا ہوگا اور کمنٹ میں بھی پن کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.